نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الحب في الله والحث عليه واعلام الرجل من يحبه انه يحبه وماذا يقول له اذا اعلمه. حب فی اللہ کی فضیلت اور اس کی رغبت دلانا اور جس شخص سے محبت ہو اس کو بتانا اور اس کو بتانے کے وقت کیا کہا جائے. قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الى آخر السورہ. وقال تعالی والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. ارشاد خداوندی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل. سورت کے آخر تک. نیز فرمایا اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق علیہ. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی شیرینی کو محسوس کرے گا. یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ان کے ماں سوا تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ وہ جس آدمی سے محبت کرے رضائے الہی کے لیے محبت کرے، اور یہ کہ وہ کفر میں واپس جانے کو جبکہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہے اتنا ہی ناپسندیدہ سمجھے جتنا کہ وہ اس بات کو ناپسندیدہ سمجھے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. باب کے اندر اللہ تعالی کی خاطر محبت کرنے کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کے بارے میں ابھارا گیا ہے کہ انسان کو اللہ کی خاطر ہی دوسروں سے محبت کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہو اللہ کی خاطر تو اسے اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے، اور اگر وہ بتانا چاہے تو اس وقت اسے کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں پہلی آیت سورت الفتح کی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. کفار پر بڑے سخت ہیں یعنی یہاں پر مومنین کی اصل صفت یہ بتائی گئی کہ باہم ان کے درمیان محبت پائی جاتی ہے، اور محبت کے ساتھ ایک انسان کے اندر جو منفی جذبات ہوتے ہیں بغض یا نفرت کے اسے وہ مومنوں کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ جذبات کافروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے کہا کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار کہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں. اور پھر اسی طرح دوسری آیت جو ہے سورۃ الحشر کی کہ والذین تبوؤا الدار والایمان کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم ہیں اور ایمان والے ہیں اور یا ایمان میں مستقل ہیں، ان سے پہلے یحبون من ہاجر الیہم وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں. اب دونوں آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ محبت کی بنیاد جو ہے وہ صرف دین ہے، اور دوسرے درجے پر خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ وہ خدا کی خاطر گھر چھوڑنے والے ہیں، اور جو لوگ ان کو پناہ دینے والے ہیں یعنی انصار وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی خاطر ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے ہیں. یہاں پر کسی کی ذات یا کسی اور آئیڈیالوجی کے لیے یہ محبت نہیں ہے بلکہ اس محبت کا دار و مدار صرف اللہ کی ذات پر ہے. آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا اور جس طرح باہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہایت درجے کے وفادار اور خیرخواہ تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والے، تو یہ ان کی بھلائی اور یہ ان کا باہم تعلق
کسی خون کے رشتے کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ تعلق سراسر اس وجہ سے تھا کہ دین کی خاطر ہی انہوں نے گھر چھوڑا، جنہوں نے گھر چھوڑا، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی انہوں نے بھی کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں، کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں، کسی مال و دولت کے لالچ میں نہیں، یا کوئی اور وجہ نہ تھی سوائے اس کے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر تھا اور اسلام کی تقویت کے لیے۔ اور یہ جو رشتہ باہم مواخات کا جسے کہا جاتا ہے، یہ رشتہ جب قائم ہوا تو اس کی انوکھی مثالیں تاریخ نے پیش کی، اور آسمان تلے یہ ایسی مثالیں تھیں جن کی اور کہیں پر مثال نہیں ملتی۔ اور وہ کس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان یہ مواخات کا رشتہ جب قائم ہوا تو سعد بن ربیع نے ان سے یہ کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کا آدھا تمہارے لیے، یہ میرا مال ہے اور یہ نصف تمہارے لیے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم ان میں سے جس کو چاہو اسے میں طلاق دیتا ہوں تاکہ تم اس سے نکاح بھی کر سکو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین جب بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ جو مدینہ گئے تو ان کی بیویاں کافر ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں گئی تھیں، اور ایک طرح سے ان کے رشتے ختم ہو گئے تھے، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آئندہ چند ہی سالوں کے اندر دوبارہ مکہ فتح ہو جائے گا اور اسلام کو اتنی قوت نصیب ہوگی۔ لہذا جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو کچھ وہ قربانیاں دے رہے تھے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے تھی، اور پناہ دینے والوں کو بھی کچھ خبر نہ تھی کہ ان کی یہ دی ہوئی پناہ جو ہے یہ انہیں کب تک دینی ہوگی اور کب تک انہیں یہ مشکلات برداشت کرنی ہوگی کہ اپنے مال اور اولاد اور ہر چیز میں دوسروں کو شریک کر لیا جائے۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آنے والے مہاجر تھے وہ بھی اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہیں اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ملتا تھا تو وہ گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں جا بسے تاکہ دوسروں کے مال میں شریک ہو سکیں، وہ بھی اسی لیے آئے تھے تاکہ اسلام کو قوت نصیب ہو اور اسلام کی حفاظت ہو سکے، کیونکہ اب کفار مکہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ان کی زندگی کا بھی خطرہ لاحق تھا، یعنی ان کی ذات بھی اور ان کی جان بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہ تھی، یعنی کفار مکہ کے ہاتھوں سے۔ تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اتنی بڑی آفر ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ اور یہ سب کچھ قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ اور میں وہاں جاتا ہوں، میں کام کروں گا، تجارت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہارے اہل و عیال اور گھر بار میں برکت پیدا کرے، اور ان کو دعا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی کام اور کوشش شروع کرتے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اتنی برکت پیدا کی ہے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے، یعنی بے پناہ منافع ہوتا تھا انہیں اپنی تجارت میں، اور اس کی بھی وجہ شاید یہی تھی کہ ان کے اندر وہ اخلاص تھا اور وہ واقعی کچھ کرنے کی نیت رکھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے سعد بن ربیع سے وہ ساری آفر جو تھی اس طرح قبول نہ کی۔ پھر جو پہلی حدیث ہم نے اس سلسلے کی پڑھی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی، اب وہ شخص کون ہے؟ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے۔ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، اسے اصل میں ایمان کا لطف آ جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ان دونوں کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں، یعنی خدا اور رسول کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہو، جس دل میں یہ ہوگی وہ دراصل ایمان کا گھر ہوگا۔ نمبر 2 یہ کہ وہ جس انسان سے محبت کرے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، اس کے کسی عہدے کی وجہ سے نہیں، اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں، اس کے دنیاوی جاہ و جلال کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ ایسی محبت جو ہے وہ انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی، ایسی محبت کا صلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا کہ جس شخص کے اوپر آپ اعتماد خدا کی خاطر کرتے ہیں اور آپ اس کی ذات سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اس سے دوستی اور اس کی ملاقات سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا آپ کے دین کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی امن، اطمینان اور سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ جب انسان دنیا سے بھی چلا جائے تو ایسے دوست اپنے دوستوں کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی خیر خواہی میں یاد رکھتے ہیں۔
اس سے پہلے بھی وہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ حضرت خدیجہ جب فوت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ آپ کی بیوی تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کی شادی کہیں نہیں ہوئی تھی تو آپ اپنی گزشتہ بیوی کو یاد کرتے رہتے تھے. ان سے محبت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دین کی خاطر انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھیں. تمام تجارت اور اپنا سارا مال اور اپنا سب کچھ انہوں نے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی اور ہر معاملے میں آپ سے تعاون کرنے والی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ گوشت تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی دوستوں کو بھجواتے اور ان کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاریہ کے طور پر وہ ذبح کیا کرتے تھے. تو یہ اسی صورت میں یہ دوستی اور یہ محبت ہو سکتی ہے انسان کے لیے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کا سبب، جب انسان کسی انسان کی ذات سے نہیں دلچسپی رکھے بلکہ اس اعلی مقصد سے دلچسپی رکھے جس کی خاطر وہ کسی سے بھی تعلق بڑھاتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، پھر خواہ وہ کسی جھونپڑی میں رہنے والا فقیر ہو یا کسی محل میں رہنے والا امیر ہو. اس کا نقطہ نظر دنیاوی مفاد نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا دین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس کے دل کے اندر ایمان کی ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے اور یہ کہ وہ کفر میں واپس جانے کو جبکہ اللہ نے اس کو اس سے بچا لیا اتنا ہی ناپسندیدہ سمجھے جتنا کہ وہ اس بات کو ناپسندیدہ سمجھے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. یعنی ایمان لانے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایمان ایسا دل میں راسخ ہو جائے کہ دوبارہ واپس وہ کفر کی طرف جانا پسند نہ کرے، اور کفر سے اس کو اس طرح نفرت ہو جتنی اس بات سے کہ وہ آگ میں پھینکا جائے. اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کے اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک عادل حکمران ہے، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں محو رہا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ رہا، چوتھا وہ 2 انسان جن کی آپس میں محبت اللہ کی خاطر ہے، اسی پر دونوں جمع ہوئے اور اسی پر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے، اور وہ آدمی جس کو حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس کو اتنا چھپا کر دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو سکا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے. ان میں جن 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، تو یہ سایہ کون سا سایہ ہے اور کس دن کا سایہ ہے؟ یہ سایہ حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ جس کے بارے میں اور حدیث میں آپ نے پڑھا کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور شدید گرمی کا وقت ہوگا، ہر شخص افراتفری کا شکار ہوگا، پریشان ہوگا. ایسے میں انسان کو اپنے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ میسر آئے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے یا اس کے تخت کے، کہ اس کے نیچے جو سایہ ہوگا بس وہی سایہ ہوگا، اس کے علاوہ پورے حشر کے میدان میں کہیں چھاؤں نہ ہوگی. اب جو شخص اس سائے کے تلے جگہ بنانا چاہے اور وہاں پر آنا چاہے، اسے ان 7 میں سے کسی ایک صفت کا حامل ہونا ضروری ہے. ان میں سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کم از کم ایک کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 عادل حکمران، اور عدل سے مراد انصاف ہے کہ انسان فیصلہ کرے تو خواہ وہ اس کے اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو،
اس کے قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، اس کے دوستوں اور عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، وہ اس فیصلے کو لے صرف اور صرف اللہ کے بھروسے پر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو ایسا شخص دنیا میں اپنے آپ کو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ تنہا سمجھے اور بے آسرا سمجھے۔ انسان بعض اوقات اس لیے رشتہ داروں یا دوستوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تاکہ ان کی مخالفت اس کو برداشت نہ کرنی پڑے اور ان سے اس کو فوائد حاصل ہوتے رہیں، اور اس بنیاد پر بعض اوقات ظالمانہ فیصلے بھی کر جاتا ہے اور دوسروں کا حق بھی مار جاتا ہے۔ لیکن جو شخص صرف اور صرف اللہ سے ڈر کر کلمہ حق کہتا ہے اور ایسی بات کہتا ہے جس میں واقعی عدل و انصاف اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، نہ دنیا میں اور آخرت میں بھی خاص طور پر عافیت میں رکھے گا۔ اور کیونکہ یہ توفیق اسی وقت انسان کو ہو سکتی ہے جب اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو اور اس کا اعتماد ہو کہ مجھے خدا تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوسری بات جو یہاں کہی گئی وہ یہ کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، یعنی عموماً عبادت جو ہے وہ بڑھاپے کی عبادت ہمارے ہاں کی جاتی ہے، یا ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے، جب سارے کام ختم ہو جائیں گے، جب بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائیں گے، جب اور جھنجٹ پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم عبادت کریں گے۔ وہ عبادت بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی ایک کلمہ بھی پڑھتا ہے، ایک تھوڑا سا ذکر بھی کرتا ہے، کوئی نماز بھی پڑھتا ہے، تو وہ رائے گاہ تو نہیں جاتی۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنی عمر کا بہترین حصہ تو دنیا کے لیے صرف کریں اور اپنی خواہشات نفس کے پورا کرنے میں صرف کریں، اور جو ارذل عمر ہو، ارذل کا مراد یہ کہ سب سے گھٹیا عمر، اور جس میں انسان اور کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اور اس کو اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آتا ہو کہ اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو کس منہ سے جاؤں گا، لہذا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، یا ایک مجبوری کی عبادت ہو، تو یہ عبادت تو اپنی جگہ ہے، ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اس کو بھی کرے گا۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ جو کام بھی اللہ کی خاطر کرتا ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اس وقت خدا کی طرف رجوع کرے، وہ وقت کہ جب انسان کی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور انسان کی قوتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا اس کے قدموں تلے ہے، اور وہ خدا کا اس طرح محتاج نہیں ہوتا۔ محتاج تو انسان ہر وقت ہے، لیکن وہ اتنا اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، عبادت کا اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں سمجھتا جتنا بڑھاپے کی عمر میں کمزوری کے آ جانے کی وجہ سے سمجھتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، جبکہ اسے ابھی امید ہو کہ مجھے اور جینا ہے اور میں بعد میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ اللہ کی محبت ہی کا تقاضا ہوگا، اللہ کی محبت ہی کی خاطر وہ ایسا کرے گا کہ اپنی عمر کے بہترین حصے کو اپنے رب کی خاطر اور اپنے رب کی عبادت میں، اور عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت زندگی کے سارے امور میں اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ ساری زندگی تو الگ ہے، یہاں خاص طور پر جوانی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اگلا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہا، یعنی مسجد سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور مسجد کے ساتھ اس طرح اٹکا رہا کہ مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی صفائی ستھرائی اور مسجدوں کی آبادی، اور مسجد کی آبادی صرف اس طرح نہیں کہ اسے بہت خوبصورت بنا دیا جائے، بلکہ ایسے سٹیپس کا لینا کہ لوگ مسجدوں کی طرف راغب ہوں اور ان کے اندر ایسا انتظام اور ایسا اہتمام کرنا، یہ بھی ان کاموں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے سائے رحمت میں قیامت کے دن ہوگا۔ اور خاص طور پر یہ کہ انسان کا دل اس طرف اس لیے لگا رہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہے۔ اور مسجد میں اور پھر باجماعت نماز پڑھنے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ 27 گنا زیادہ اجر ہوتا ہے، اور جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں اتنے ہی انسان کے دراصل اللہ تعالیٰ کے طرف جاتے ہیں اور اس کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات یہ بھی مسجد کے حوالے سے یاد رہے کہ ہمارے ہاں اور عموماً مسجد کے بارے میں جو شخص مسجد سے تعلق رکھتا ہو اس کے بارے میں کچھ خیالات اچھے نہیں پائے جاتے، جبکہ یہ دین کی تعلیم سے بالکل برعکس معاملہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جو مصرے اور محاورے مشہور ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اس کو اور کوئی کام نہیں، لہٰذا ایک نماز سے فارغ ہو کے آتا ہے تو دوسری نماز تک۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں نمازوں کا معاملہ تو انسان کے دن کا وہ حصہ جب اسے دنیا کے کام زیادہ کرنے ہوتے ہیں، یعنی فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک وہ ایک 7-8 گھنٹے کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو فارغ چھوڑ دیا گیا،
کہ صبح اٹھنے کے بعد وہ اللہ کا ہلکا پھلکا ذکر کرے، یعنی 4 رکعت ہی تو ہے فجر کی نماز، اور مسجد میں تو انسان 2 رکعت ہی پڑھتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سنتیں گھر پر پڑھا کرتے تھے. تو ان 2 رکعتوں کو مسجد میں ادا کر کے آتا ہے، اور اس کے بعد دن کے 1, 1:30 یا 2 بجے تک آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل بھی اگر فجر کی نماز جو ہے وہ 4 بجے ہو رہی ہے اور ظہر کی 1:30 2 بجے ہو رہی ہے، تو 4 سے 12 تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اور پھر 12 سے 1:30 بجے تک تو 8-9 گھنٹے کا وقفہ بیچ میں آ جاتا ہے. اور یہ انسان آسانی کے ساتھ اس میں دن بھر کے جو کام اسے نپٹانا ہو وہ نپٹا سکتا ہے. زیادہ تر عبادت کا حصہ یہ مسجدوں میں آنے جانے کا یا نمازوں کا اس حصے میں رکھا گیا کہ جب انسان اپنے دنیا کے کام نپٹانے کے بعد ایک حد تک فارغ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہلکے پھلکے دنیا کے کام بھی کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کو بھی یاد کرتا رہتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد. اور یہی چیز انسان کی روحانی صحت کے لیے تو ہے ہی، اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی بڑی ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی 27 درجے زیادہ اجر کی، اس سے محروم ہو جاتے ہیں. دوسری طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تکبیر ہو جائے اور میری جگہ امامت کوئی اور کرائے، اور میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جس میں مرد گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیسری بات جو نقصان انسان فزیکلی اٹھاتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں عموماً مردوں کو ہارٹ اٹیکس زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لمبے عرصے تک بیٹھ کے کام کرتے ہیں جیسے دفتروں میں یا اور اسی طرح، تو وہ ایک ایکسرسائز کی سی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. ایک مرد جس کو مسجد جانے کے لیے 5 وقت دن میں حکم ہے، آپ دیکھیں گے کہ اگر گھر سے مسجد 5 منٹ کے بھی فاصلے پر ہے تو 5 منٹ جانے میں اور 5 منٹ آنے میں تو 10 منٹ کیا ہو گئے، ایک نماز کے لیے وقت اس کو واک کا مل گیا. 5 نمازوں کے لیے آپ دیکھیں 50 منٹ کی اس کی واک بغیر کسی لمبے تردد اور بغیر کسی اس کے بہت بڑا ایک ہی وقت نکالے اس کے لیے آسانی کے ساتھ وہ موقع میسر آ جاتا ہے. یہاں انسان کو صرف یہ نہیں کہ روحانی فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کو اپنا جسمانی اور صحت کا فائدہ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ مسجد کے بے شمار فائدوں پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ انسان وہاں جا کر اسلام دراصل مسجد کی عبادت اور مسجد میں جمع ہونے کی پابندی کی وجہ سے کیا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر اصلاح اور فلاح اور بھلائی. لیکن ہماری تو مسجدیں ہی ویران ہو کر رہ گئیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اور صبح اس لیے کہ نیند پیچھا نہیں چھوڑتی، اور دوپہر اور عصر کو بھی ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، اور مغرب کو ہمارے کچھ اور شغل ہوتے ہیں، اور عشاء کو ہمیں ظاہر ہے کہ کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے، ٹی وی کے آگے بیٹھنا ہے، کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھنا ہے، تو اس کے لیے پھر وقت ہی باقی نہیں بچتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر ہمارے ہاتھوں ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک ہے. بہرحال اس شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے رکھا جائے گا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل مسجدوں سے معلق رہا، یعنی مسجدیں اس کی محبت کا محور رہیں، اس سے انہیں خصوصی دلچسپی ہوئی. اور مسجد سجدہ گاہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، تو اس میں پھر وہ جگہیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا دین سیکھا سکھایا جاتا ہے. ایسی جگہوں سے محبت بھی انسان کی ایمان کی علامت ہے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ 2 لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اب اس کی تفسیر تھوڑی سی بتا دی گئی کہ وہ کیسے ہوتی ہے. اجتماع علیہ، اسی کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں، وَتَفَرَّقَ علیہ، اور اسی کی محبت میں جدا ہوتے ہیں. انہیں اکٹھا کرنے والی چیز اور انہیں الگ، تفرقہ یعنی جدائی، وہ جدائی اور محبت دونوں کی وجہ اللہ کی ذات. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اکٹھے ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے، تو جدا ہوتے ہیں اس کے نام پہ یہ کیسے ہو گیا، یا اس کا کیا مطلب ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی انسانی تعلقات ہوتے ہیں وہاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اکٹھا ہونا بھی اور ایک دوسرے سے الگ ہو جانا. اور الگ ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ناراض ہو جائے بلا وجہ میں، یا دنیا کے چھوٹے موٹے مفاد کے نقصان میں انسان ایک دوسرے سے الگ ہو جائے. فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ ایسے چیزوں کو درمیان میں آڑے لا کر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، وہ اللہ ہی کی خاطر جدا ہوتے ہیں.
اور اللہ کی خاطر جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں انہیں اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ اس لیے نہیں کہ چونکہ ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اس لیے ہمیں اکٹھے ہی رہنا ہے اور اب ہم الگ نہیں ہو سکتے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح صحابہ کرام کو جہاد پر بھیجا جاتا تھا اور ایک وقت میں بعض اوقات کئی ایک مہمات ہوتی تھی, کوئی کہیں بھیجے جا رہے ہیں, کوئی کہیں بھیجے جا رہے ہیں, تو اب یہ ان لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ کسی سے بھی چھپی ہوئی بات نہیں. جتنی صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی ہمیں تو اس کا 10واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا. اسی لیے تو ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں کہا تھا کہ محبت کا وہ انداز جتنا اس کے ساتھ ہی اس کو چاہتے ہیں اتنا کسی بادشاہ سے محبت کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا گیا, کہ جو اس پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں اور جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے پانی کو جھپٹ جھپٹ کے اپنے اوپر ڈالتے ہیں برکت کی خاطر, اور اگر کسی چیز کی طرف وہ اشارہ بھی کر دے تو اس پر بھی قربان ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام اگر یہ کرتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غزوات پر بھیجنے یعنی مختلف مہمات پہ بھیجنے لگتے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے, ہم تو آپ کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں اور ہم کہیں اور نہیں جائیں گے, اور پھر ساتھ اس میں نافرمانی آ جاتی تو یہ تو کوئی محبت نہیں ہوئی. اللہ ہی کی خاطر جدا ہوتے ہیں مراد یہ ہے کہ اللہ کا جب حکم آتا ہے تو اس حکم کی تعمیل میں اگر انہیں ایک جگہ سے الگ ہونا پڑے تو اس میں بھی وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اور اس سے مراد بھی کیا ہے, دراصل دین کا فائدہ, یعنی دین کے فائدے میں ہی ان کا اکٹھا ہونا اور دین کے فائدے میں ہی ان کا جدا ہونا ہے. اس کی مزید اللہ سے محبت کے جو طریقے ہیں یا اس کی جو حالت ہے وہ اگلی احادیث میں بھی آئے گی, میں ساتھ وہاں وضاحت کروں گی. یہاں پر محبت کا ایک پرتو بتایا گیا کہ وہ کیسی محبت ہوتی ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی چلتے چلتے آپ ذہن میں دوبارہ دہرا لیں, اگرچہ میں بتا بھی چکی ہوں پچھلے ابواب میں, کہ اللہ کی خاطر جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس مجلس میں اور اس اجتماع میں اور اس ملاقات میں پھر اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے, پھر اللہ کی یاد اس میں ہوتی ہے اور انسان ایک دوسرے سے اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں فلاں سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں اور وہاں آپ پہنچے اور دنیا بھر کی باتیں کر کے اٹھائیں اور خدا کا کہیں نام نشان نہ ہو بیچ میں, نہ کسی گفتگو میں نہ کسی ذکر میں, تو یہ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں. جہاں خدا کی محبت ہوگی اس انسان سے ملتے ہی, اس سے ملاقات ہوتے ہی, اور جسے کہا کہ بہترین دوست وہ ہے جسے دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے. تو اگر کوئی دوستی ایسی ہے کہ وہاں خدا تو یاد نہ آئے اور اپنی ذات بیچ میں رہے یا اپنے دکھ درد انسان سناتا رہے, یا یہ کہ انسان اپنی دلچسپی کی باتیں کرتا رہے, دنیا بھر کے قصے سناتا رہے, لیکن خدا کا کوئی ذکر اس میں نہ ہو, تو ایسی محبت پھر خدا کی خاطر محبت نہیں, وہ تو پھر دنیاوی مقاصد کی خاطر محبت ہے یا اپنے ذات یا اپنے بت کو پوجنے والی بات ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو کس طرح جج کرے کہ کسی بھی انسان سے اس کا جو تعلق ہے وہ کس بنیاد پر ہے, تو اس میں یہ دیکھے کہ جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا گفتگو ہوتی ہے, اس مجلس میں انسان کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور کتنا اس میں نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جو خدا کی خاطر جس سے محبت نہیں ہوگی وہاں بیٹھ کے سوائے غیبت چغلی کے اور کیا ہوگا, وہ مجلسیں پھر مردود ہی ہوں گی کہ جس میں خدا کی ناراضگی کے اسباب ہوں. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ, اور ایسی عورت جو حسن و جمال والی ہو وہ کسی ایسے شخص کو گناہ کی دعوت دے, یعنی کسی مرد کو, تو وہ جواب میں کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. کہ ایک عورت خود اپنے آپ کو پیش کرے کسی برائی کے لیے, لیکن مرد جس کا پھسلنا عورت کے ہاتھوں بہت آسان ہے اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا کہ میں نے عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے لیے کوئی چیز فتنے کا سبب نہیں دیکھی, کہ ایک عورت جتنی کسی مرد کے لیے فتنے کا سبب ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز فتنے والی نہیں. تو اگر وہ فتنہ اس کے سامنے آئے تو وہ صرف اس سے منہ اس لیے موڑ لے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں خدا کا خوف رکھتا ہوں, یہ دنیا کے ڈر سے نہیں اور دنیا کی خاطر نہیں بلکہ صرف خدا کی خاطر اس چانس کو ضائع کر دے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ, اور ایک ایسا شخص بھی اللہ کے سائے تلے ہوگا جو صدقہ دے پھر اس کو چھپا کے دے, اتنا چھپا کے دے کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو نہ خبر ہو کہ دائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے, یعنی کسی کو بھی کچھ خبر نہ ہو, صرف اور صرف اللہ کو. دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی مثال اس لیے دی گئی کہ یہ ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں اور بالکل ایک دوسرے کے پیرلل, ایک دوسرے کے برابر کے. مراد یہ ہے کہ انسان اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی نہ بتائے
جیسے بیٹی ہے تو والدین کو بھی نہ پتا ہو، یا والدین ہو تو اولاد کو بھی نہ پتا ہو، بیوی ہے تو شوہر کو نہ پتا ہو، شوہر ہے تو بیوی کو نہ پتا ہو، لیکن یہ صرف اس کے اپنے ذاتی مال میں سے. یہ نہیں کہ انسان شوہر کے مال میں سے یا والدین کے مال میں سے نکال کے دے رہا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہو رہی، تو یہ چیز اس میں نہیں آئے گی. مراد یہ کہ جو انسان کا اپنا ذاتی مال ہے اس کو اپنی ذات پہ لگانے کے لیے مل چکا ہے اور اس کے نام ہے، تو اس میں سے اگر وہ خدا کی خاطر کچھ بھی کرتا ہے تو جتنا چھپا کے دے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوگا، اور خدا کی محبت اتنی ہی عود کر آئے گی کہ یہ وہ شخص ہے جو صرف میری خاطر دے رہا ہے. اور پھر اسی طرح آخری بات اس میں یہ کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے خدا کی محبت میں یا خدا کے خوف سے، یعنی خدا سے گفتگو کرتے، خدا سے اپنا معاملہ کرتے، خدا کے آگے اپنا دکھ درد بیان کرتے ہوئے انسان رو پڑے، اور کسی اور وجہ سے نہیں، کسی اور سبب سے نہیں، کسی اور کے دکھ اور غم سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہوں گے.